السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے کے 2 سیزن میں ہم نے 2 صحابہ کرام کا ذکر کیا تھا۔ نمبر 1 سیزن میں ہم نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تھا، اور دوسرے سیزن میں ہم نے حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کی حیات زندگی پر روشنی ڈالی تھی۔ اب آپ کے سامنے پیش ہے سیزن 3، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ۔ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سر کا بوسہ دے، اور میں اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ ارشاد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ ہماری داستان کے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے وہ عظیم المرتب صحابی ہیں جنہیں عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے نام نامی سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ کے لیے ممکن تھا کہ وہ ان کے بارے میں تغافل شاعری کا وہی سلوک روا رکھتی جیسا کہ ہزاروں انسانوں کے بارے میں اس نے روا رکھا، لیکن اسلامی انقلاب نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو موقع عطا کیا کہ اس دور کے 2 بڑی طاقتوں سے ملیں، یعنی قیصر و روم اور شہنشاہ ایران۔ ان سے مل کر ایسی داستان کو جنم دیں جو زمانے کے حافظہ اور تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ محفوظ رہے۔ فارس کے بادشاہ کسریٰ سے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات 6 ہجری کو ہوئی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجمی بادشاہوں اسلام کا پیغام دینے کی خاطر خطوط دے کر صحابہ کرام کو وفود کی شکل میں مختلف ممالک کی طرف بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن کی اہمیت کا پہلے سے اندازہ تھا۔ یہ قاصد ایسے دور دراز ممالک کی طرف روانہ ہو رہے تھے جن کے بارے میں ان کا کوئی تجربہ اور علم نہ تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں نہ تو ان ممالک کی زبان سے آشنا تھے اور نہ آداب شاہی اور مزاج شاہانہ کے محرم راز ہی تھے۔ اس سے بڑھ کر طرح یہ کہ ان کی دعوت کا مقصد بادشاہوں کو اپنا اختیار کردہ دین ترک کرنے، سلطانی و حکمرانی سے دستبردار ہونے کا اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے پر آمادہ کرنا تھا۔ مہم بذات خود بہت خطرناک تھی۔ اس کے معنی تھے کہ اس مہم پر جانے والا ہتھیلی پر جان رکھ کر جائے، اور جب کامیابی سے لوٹ آئے تو یوں سمجھے جیسے اس نے نیا جنم لیا ہے۔ معاملے کی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے بعض حضرات کو تبلیغ اسلام کے سلسلے میں شاہان عجم کی طرف روانہ کروں، لیکن خبردار تمہاری جانب سے اس معاملے کی وہ نوعیت نہ پیدا ہونے پائے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مابین رونما ہوئی تھی۔ اس کے جواب میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک زبان ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے حکم کی بہرحال تعمیل کریں گے اور آپ کی منشا کے مطابق فرائض پوری ذمہ داری سے سر انجام دیں گے۔ آپ جہاں چاہیں ہمیں بھیج دیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 6 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا انتخاب کیا کہ ملوک عرب اور شاہان عجم کی طرف دعوتی خطوط لے کر جائیں۔ ان 6 میں سے ایک حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکتوب گرامی لے کر فارس کے بادشاہ کسریٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سواری تیار کی، بیوی بچوں کو الوداع کہا اور تنہا صحراؤں اور میدانوں کو طے کرتے ہوئے سرزمین فارس میں پہنچے۔ بادشاہ سے ملاقات کی اجازت طلب کی اور درباریوں مکتوب گرامی کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ اس مرحلے پر شاہ ایران نے ان کی آمد کی خبر سن کر شاہی دربار کو آراستہ کرنے کا حکم دیا اور اس سلسلے میں ایک خصوصی اجلاس طلب کیا اور زعمائے فارس کو اس اجلاس میں شریک ہونے کا حکم دیا۔ اس اہتمام کے بعد حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو دربار میں
آنے کی اجازت دی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ شاہ ایران کے دربار کی کیفیت سے در آئے کہ انہوں نے ایک معمولی چادر زیب بدن کر رکھی ہے۔